عزیز دوستوں نمسکار. عزیز دوستوں، بھارت کے ویسٹ میں جنگیں چل رہی ہیں، پاکستان افغانستان کی، ایران امریکہ اور اسرائیل کی. اور بھارت کے پردھان منتری ابھی اسرائیل گئے تھے تو سب کہہ رہے تھے کہ اس وقت جنگ ہونے والی ہے اور یہ کیسے گئے ہیں. کیا اسرائیل نے ان کو شیورٹی دی ہے کہ جب تک بھارت کے پرائم منسٹر ریجن میں ہیں تب تک جنگ نہیں ہوگی؟ اور جیسے ہی بھارت کے پرائم منسٹر واپس بھارت پہنچے تو اسٹرائکس شروع ہو گئی ہیں. تو دیکھیں، بھارت اپنے معاملات دیکھتا ہے اور دیکھنا بھی چاہیے. بھارت یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا کیا حساب کتاب ہے. بھارت کے فائدے میں جو چیز ہوگی بھارت وہ کرے گا. اور یہ ہے کہ اسرائیل غزہ کے معاملے میں، اسرائیل فلسطین کے معاملے میں کب کسی مسلمان دیش نے بھارت نے ہمیشہ غزہ اور فلسطین کو سپورٹ کیا، لیکن کب کشمیر کے معاملے پہ کسی مسلمان ملک نے نہ صرف یہ کہ بھارت کا ساتھ نہیں دیا بلکہ پاکستان کا ناجائز ساتھ دیا؟ تو بھارت کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ بھارت اس معاملے میں اپنا حساب کتاب دیکھے. عزیز دوستوں، ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ آیت اللہ خامنہئی، ایران کا سپریم لیڈر، مارا گیا ہے. اس کے کمپاؤنڈ میں جو میزائل مارے تھے امریکہ اور اسرائیل نے، وہ اس سے مارا گیا ہے. کنفرم کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ایک ٹویٹ کافی وائرل ہے جس میں وہ کلیئر الفاظ میں بتا رہا ہے کہ ہم نے شیطان کا خاتمہ کر دیا اور یہ اور وہ. اس کے علاوہ فوکس نیوز، الجزیرہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ مارا گیا ہے. ایران کی کچھ نیوز ایجنسیز ہیں جو کہ ایران کے فورن منسٹر نے بھی الجزیرہ کے انٹرویو میں کہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ نہیں، ابھی زندہ ہیں اور ہماری پوری گورنمنٹ انکلوڈنگ آیت اللہ خامنہئی زندہ ہے. آیت اللہ خامنہئی ویسے اتنی عمر ہو گئی ہے، اس نے ویسے بھی کسی دن مر جانا ہے، تو ان کے پاس لیڈرشپ ابھی ہے. صدام حسین ہے نا، اس پہ پہلا حملہ کیا تھا 1990 میں امریکہ نے، لیکن وہ 2007 2008 17 18 سال بعد ان کے ہاتھ آیا تھا. تو ابھی ایران کا معاملہ لمبا چلے گا. لیڈرشپ کتنی ان کی جا چکی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، لیکن چلتا ہے. عرفہ خانم شیروانی کہتی ہیں کہ جب بہت ساری دنیا میں قومیں پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں تب ایران نے دنیا کو ورلڈ کلاس سٹیز دیے، سائنس دی، پوئٹری دی. 7000 سال پرانی سویلائزیشن کو ایسے کوئی نہیں مٹا سکتا. مجھے عرفہ خانم شیروانی، رانا ایوب وغیرہ اس لیے برے لگتے ہیں کہ ان کو ایران کی پرانی سویلائزیشن پسند ہے، بھارت کی پرانی سویلائزیشن کو کبھی انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا. سائنس، پوئٹری، سویلائزیشن، سٹیز ایران سے بہت پہلے بھارت نے دیے تھے. اور جس ایران کی یہ بات کر رہی ہیں جو پرانی سویلائزیشن، اس کو تو ان کے مسلمانوں نے ہی مٹا دیا تھا. تو کس سویلائزیشن کی بات کر رہی ہیں؟ ایران واز ناٹ مسلم. ایران زوراستنین تھا اور بڑی زبردست ایک نیشن تھی. آج کے ایران کو آپ تھوڑی سویلائزیشن کہہ سکتے ہیں. یہ تو جاہلوں کا اور جانوروں کا معاشرہ بن چکا ہے ایران کے ملاؤں کے دوارا. تو یہ ہے کہ مجھے عرفہ خانم شیروانی وغیرہ کا جواب دینا بالکل آتا ہے. اگر یہ کبھی میرے سامنے ہونا تو میں ان لوگوں کو ننگا کر دوں. اتنے میرے پاس آرگیومنٹس ہیں، اتنے میرے پاس ایویڈنسز ہیں. لیکن بہرحال عزیز دوستو، ایران امریکہ کا جو کلیش شروع ہو گیا ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا. میں بھی شروع سے کہہ رہا تھا کہ ایئر اسٹرائک امریکہ کرے گا لیکن بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے، فوجیں ایران میں داخل نہیں ہوں گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. امریکہ نے عراق، افغانستان، لیبیا، سیریا میں یہ سارے ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیے ہیں اور نتیجہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا نکلا کہ بلینز آف، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر بلکہ ٹریلینز آف ڈالرز کے نقصان ہوئے. امریکہ کے ہزاروں فوجی مارے گئے اور اینڈ آف دا ڈے ان سارے ملکوں سے امریکہ کو فوجوں کو واپس بلانا پڑا. ہاں یہ ہوا کہ وہ ممالک تباہ ہو گئے، افغانستان، عراق، سیریا، لیبیا، اور وہاں پہ سول واریں شروع ہو گئیں. ایران میں امریکہ سول وار چاہتا ہے. ایران میں امریکہ چاہتا ہے کہ جیسا یمن، صومالیہ وغیرہ میں چل رہا ہے ویسا ایران چلے
اور ہم اپنے پپٹس کے ذریعے جیسے عراق کو چلا رہے ہیں، جیسے سیریا کو چلا رہے ہیں، ایسے ہی ایران کو چلائیں۔ تو یہ ہے کہ ایئر اسٹرائکس بڑے زبردست طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس بار وہ ایئر اسٹرائکس جو پچھلے سال امریکہ نے ایران میں کی تھیں، لمیٹڈ کی تھی، جو اس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہیں، اور یہ تھوڑا عرصہ چلیں گی۔ یہ ہے نہیں کہ یہ خالی آئسولیٹڈ کچھ اسٹرائکس ہیں اور پھر رک جائیں گی۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اب ریجیم چینج کے بغیر ایران سے واپس یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ کینیڈا، آسٹریلیا کے پرائم منسٹرز نے کہا ہے کہ ہم امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں ایران کی جو ملا رجیم ہے اس کو ہٹانے کے لیے۔ انگلینڈ کے پرائم منسٹر نے کہا ہمارے ایئر کرافٹ ادھر مڈل ایسٹ کے اسکائز میں ہیں اور ہم ہر لحاظ سے امریکہ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عزیز دوستوں، ایک چیز جو بڑی ڈینجرس ہوگی نا، وہ یہ ہوگی کہ ابھی ایران کی اسٹیٹ کے میڈیا نے کلیم کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو انہوں نے بند کر دیا ہے، جو کہ دنیا بھر میں انرجی سپلائی کے لیے ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ روٹ ہے۔ تقریباً دنیا کا 1/4 25% آئل شپمنٹ اسی چھوٹے سے کوریڈور سے گزرتے ہیں جہاں پہ اس وقت جنگ چل رہی ہے۔ اگر یہ بند رہا لمبا عرصہ تو پیٹرول کی پرائسز آسمان پہ پہنچ جائیں گی، گلوبل مارکیٹوں میں بڑا اثر پڑے گا اور خرچے بڑھیں گے بڑی بڑی کنٹریز کے۔ یہ خالی اکنامک نہیں ہے، یہ ملٹری ایسکیلیشن بھی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے سب کے لیے۔ اب عزیز دوستوں، تھوڑا امریکہ کے اسٹائل پہ آ جائیں کہ امریکہ نے کئی شہروں میں میزائل داغے ہیں، بڑے خطرناک قسم کے میزائل داغے ہیں۔ امریکہ نے ایک کمپاؤنڈ پہ جو میزائل مارے ہیں، وہاں پہ خبر یہ تھی کہ ایران کے سپریم کمانڈر خامنہ ای وہاں پہ موجود تھے، اور یہ ہے کہ بچ گئے ہیں کہ نہیں بچے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن بنکر بسٹر میزائل وہاں پہ مارے تھے۔ اسی طرح یہ جم فرگوسن ہیں جو کہ یہودی ہیں اور اسرائیل کے حوالے سے بڑی کریکٹ انفارمیشن دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اچانک USS جیرالڈ فورڈ ایئر کرافٹ کیریئر، جو کہ امریکہ کا موسٹ پاورفل وارشپ ہے، وہ غائب ہو گیا ہے، راڈار سے غائب ہو گیا ہے، اور دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، کیا ہے۔ وہ ادھر ہی مڈل ایسٹ کے سمندروں میں ہی موجود تھا۔ اس کے غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے، یہ دنیا کا سب سے ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اور یہ غائب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو غائب کیا ہے راڈار سے، اور دنیا بھر سے کوئی اس کو ٹریک نہیں کر سکتا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اب موو کر رہا ہے کوئی اسٹریٹجک لوکیشن پہ جہاں سے وہ بیٹر اٹیک کر سکے گا۔ ایران پہ ابھی میزائل جو ہیں وہ لمیٹڈ اور اسٹارٹ ہے، ابھی یہ بہت خطرناک جائیں گے۔ امریکہ کی بہرحال کوشش یہ ہے کہ ایران کے آرمی اور پولیٹیکل انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا جائے، اور ساتھ میں امریکہ چاہتا ہے کہ ایرانی پبلک بھی موبیلائز ہو تاکہ وہ گورنمنٹ کو ہٹا دے۔ لیکن اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی اپنے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے ایرانیوں کو کہ ابھی آپ گھروں میں رہیں، کیونکہ بہت بم گرنے ہیں، بہت میزائل گرنے ہیں، اور پتہ نہیں کب کہاں کہاں میزائل گریں گے، اس لیے آپ اپنے آپ کو بچائیں اور گھروں میں رہیں۔ وقت آئے گا جب ان کو باہر نکلنے کا کہا جائے گا، جب ایئر اسٹرائکس کو تھوڑا روکا جائے گا تاکہ نقصان کا اندازہ ہو، اور پھر ایران میں جو چینج لانا چاہ رہی ہے پبلک وہ آ جائیں۔ کئی ویڈیوز وائرل ہیں جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ عورتیں اپنے حجاب اتار کے سڑکوں پہ خوشی سے ڈانس کر رہی ہیں، بچوں نے مطلب یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اسلامک ایکسٹریمزم ہیومن رائٹس کو ٹوٹلی وائیولیٹ کرتا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی
آزادی سب کو ضروری ہوتی ہے، آزادی سب کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور مسلمان جو اتنی تیزی سے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، ویسٹ میں جا کے بستے ہیں، وہ اسی لیے تو بستے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اکنامک اپورچونٹی بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے ضروری ان کے لیے آزادی ہوتی ہے. میں کیوں پاکستان سعودی عرب سے بھاگ کے ادھر آیا؟ حالانکہ ہمارا مین حساب کتاب سعودی عرب کا تھا. ابا وہاں پہ کام کرتے تھے، بچپن سے میں وہاں پہ رہا، بعد میں بھی میں جاب کرنے گیا، دبئی میں گیا. لیکن الٹیمیٹلی میں نے جب دبئی میں تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے ان اسٹرینگولیٹڈ کنٹریز میں رہنا ناممکن ہے. یہاں پہ آپ آزاد ہو نہیں سکتے کسی صورت میں. اور میں نے یہی سوچا کہ بہتر ہے کہ یورپ کی طرف نکالیں، اور میں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے میں یورپ آیا، اور اب یہاں پہ کم از کم میں آزاد محسوس کرتا ہوں. تو ویسے ہی یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں. اب عزیز دوستوں، یہ امریکہ کے ریٹائرڈ جنرل تھے جو بتا رہے تھے کہ کس طرح پاکستان جو ہے نا وہ ٹیررسٹوں کا گھر ہے، اور یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیررزم کا گھر ہے. حالانکہ یہ تھوڑی پرانی ویڈیو ہے، جب افغانستان میں امریکہ کے آپریشن چل رہے تھے تب یہ شکوہ کر رہے تھے کہ پاکستان ٹیررسٹوں کا گھر ہے. القاعدہ، لشکر طیبہ اور سینکڑوں ٹیررسٹ نیٹ ورکس پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں. Pakistan still is home to many terrorists. They're home to the headquarters of Al-Qaeda, who still is an organization that plots to kill as many Americans as they possibly can. It's home to other terrorist organizations like LET, obviously the Haqqani Network, and clearly those who live in Quetta, who come here to essentially with the goal of overturning the government of Afghanistan. اور یہ ہے کہ بات انہوں نے بالکل سچ کہی تھی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ٹویٹ وائرل ہے نا کہ ہم نے پاکستان کو بے وقوفوں کی طرح $33 بلین دیے پچھلے 15 سال میں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے لیڈر بے وقوف تھے کہ پاکستان تو ٹیررسٹوں کی جنت تھی، اور ہم ان کو افغانستان میں جب ہنٹ کرتے تھے تو پاکستان ان کو بچاتا تھا. آج ڈونلڈ ٹرمپ بار بار تعریفیں کر رہا ہے نا کہ میرا فیوریٹ جنرل عاصم منیر ہے اور شہباز شریف. وہ پاکستانیوں کو احساس ہو رہا ہے، بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بیڈلی یوز کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ نے ٹوائلٹ پیپر کی طرح بیڈلی مس یوز کیا ہے. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے نا جو ڈونلڈ ٹرمپ، تو اس کے کئی نتیجے آ رہے ہیں، جیسے غزہ بورڈ آف پیس ہے، نوبل پیس پرائز ہے، فلان ہے، ڈھمکان ہے، انڈیا کو پریشر میں لانا ہے، سب کچھ. اب ایک اور فائدہ نظر آیا کہ پاکستان سے زیادہ تر امریکہ کی فلائٹس ایران پہ حملہ کرنے کے لیے گزری ہیں. دیکھیں، پاکستان کا نہ صرف یہ کہ ایئر اسپیس یوز ہوا ہے، بلکہ بلوچستان کے پسنے سے ایئر بیسز بھی یوز ہوئے ہیں. امریکہ کی نیوی MQ-3C UAV ایران میں جو آپریٹ کر رہی ہے، وہ جیوانی گوادر کے پاس ایک چھوٹی سی پورٹ ہے، وہاں پہ اس وقت کھڑی ہے، جو پاکستان کی بارڈر کے اندر آتے ہیں. اور یہ ہے کہ اس طرح امریکہ کا کئی ہوائی جہاز جو کہ ڈرون جو سرویلنس اور انفارمیشن کے لیے فلائی کرتے ہیں، انہوں نے پسنی ایئر فیلڈ بلوچستان سے فلائی کیا ہے، اور پاکستان نے امریکہ کو فلی وہاں پہ اجازت دی ہوئی ہے سب کچھ کرنے کی. ایک طرف تو پاکستان یہ کر رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے نہیں امریکہ کو حملہ نہیں کرنی چاہیے یہ وہ. لیکن پاکستان کا دوغلا ہپوکریٹ کردار سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کس طرح آپریٹ کرتا ہے. اب عزیز دوستوں، مسئلہ یہ ہے کہ
ایران نے جو حملے ہوئے ایران کے اوپر، اس کے جواب میں ایران نے اڑوس پڑوس کے کنٹریز میں، مسلمان ہی کنٹریز میں حملے کیے ہیں۔ ایران کا مین ٹارگٹ سعودی عرب رہا ہے، اس کے علاوہ کویت، جارڈن، قطر، بحرین، امارات اور اسرائیل پہ اس نے حملے کیے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی میجر وہ نہیں ہوا۔ امارات میں ابو دھابی کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ایران کے میزائل کو انٹرسیپٹ کیا، لیکن اس کی ڈیبریز، اس کا پورا وہ اسٹرکچر نیچے گرانا جب، تو ایک پاکستانی آدمی سویلین مر گیا ہے، اور اس طرح جبل علی اور کئی جگہوں پہ ایران نے اٹیک کیا ہے۔ ریاض کے شہر میں اٹیک کیا ہے، اور وہاں پہ کافی سنا ہے ریسیڈنشل ایریا میں نقصان ہوا ہے۔ قطر کہہ رہا ہے کہ ہم نے کئی ایران کے میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور ہم ان کو روک رہے ہیں۔ اسی طرح کویت نے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے جب تک کہ ایران کا معاملہ سیٹ نہیں ہوتا۔ دوحہ میں کئی دھماکوں کی آواز آئی ہے، اور یہ ہے کہ امریکہ کے جو ایئر بیسز ٹارگٹ کیے ہیں نا ایران نے، وہ بحرین میں الجفیر بیس اور امریکہ کا فلیٹ کمانڈ سینٹر اٹیک میں آیا ہے، قطر میں العبید ایئر بیس کا، کویت میں عارف جان کیمپ، احمد الجبار ایئر بیس، مبارک ایئر بیس، امارات میں الدفرہ ایئر بیس، جبل علی پورٹ، فجیرہ ایئر بیس، اور سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس، ریاض، تبوک بیس، خمیس مشہد بیس اور ویسٹرن جدہ کا بیس، جارڈن میں موافق سالتی ایئر بیس، عراق میں ایربل ایئر بیس۔ تو ایران کے پاس ظاہر ہے کیا چوائس ہے، اس کے پاس ظاہر ہے اب لیمیٹڈ کیپیبلٹی ہے، اس نے اب نتیجہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں ان عرب کنٹریز نے امریکہ کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ اب ایران میں رجیم چینج سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جب تک رجیم چینج نہیں ہوتی ایران کا حشر نشر کر دو، اور یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے اب ایران بھی یا تو وہ چپ چاپ مار کھاتا، کیونکہ ایران نے جو غلطی کی ہے ان عرب کنٹریز کے اوپر حملہ کر کے، تو ایک سافٹ کارنر جو تھوڑا بہت آیا تھا، جس کو عرب کنٹریز امریکہ کو منع کر رہے تھے کہ جنگ میں نہیں پڑو، ایران پہ حملہ نہیں کرو، اب وہ کھل کے امریکہ کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو فائدہ اس کا کیا ہوگا ایران کو؟ ایران ان میزائل اٹیک سے کوئی بڑی چیز اچیو نہیں کر لے گا۔ امریکہ کئی مہینوں کی تیاری سے، کئی مہینوں سے اس اٹیک کو ٹال رہا تھا، تو بھرپور تیاری سے آیا ہے اس بار یہ نہیں ہے کہ اسرائیل سے B-2 اسٹیلتھ جیٹ اڑے ہیں، کچھ اٹیک کر کے جا رہے ہیں۔ اسرائیل سمندر میں پورے شہر آباد کیے ہیں، امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر موجود ہیں، اور ایران بھرپور ٹارگٹ پہ ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بڑا دوگلا کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ سعودی عرب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا کہ سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، پاکستان مدد کو آئے گا، لیکن پاکستان کی تو اپنی پھٹی پڑی ہے، وہ تو خود طالبان سے اس وقت مار کھا رہا ہے، تو کیسے جائے گا؟ لیکن دوگلا پن یہ دیکھو کہ ایران کے پرائم منسٹر کو، ایران کے فورن منسٹر کو پاکستان کا فورن منسٹر فون کر کے ہمدردیاں جتاتا ہے، اور سعودی عرب کو بھی فون کر کے اس کے فورن منسٹر کو ہمدردیاں جتاتا ہے۔ مطلب پتہ تو چلے کہ تم ہو کس کے ساتھ۔ سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ ایران نے سعودی عرب پہ حملہ کیا ہے، تمہیں تو سعودی عرب کے ساتھ ہونا چاہیے، ایران کو کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن نہیں کر رہے ہو تم۔ یہ پاکستان کا دوگلا پن ہے۔ تو یہی ہوتا ہے جب آپ دو بڑی پاورز کے بیچ میں اگر آپ دلال بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو آپ کہیں کے نہیں رہتے۔ یہی آپ نے کیا، سعودی عرب اور ایران کے درمیان آپ پھنس گئے ہو، سعودی عرب امارات کے درمیان آپ پھنس گئے ہو، امریکہ چائنا کے بیچ میں آپ پھنس گئے ہو۔ اس وقت سب سے بڑی جو خوشی کی بات نظر آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انڈیا والے بیٹھے مزے سے تماشا دیکھ رہے ہیں، کھیل چل رہا ہے، اور انڈیا کو لگ رہا ہے کہ اب انڈیا کو پاکستان پہ آپریشن سندور وغیرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پاکستان کا ویسے ہی کچمبر نکل جائے گا۔ امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایرانی جب اسٹرائکس میں تھوڑی کمی آئے اور جب تھوڑا چینج کی سچویشن نظر آئے تو ایرانی ٹیک اوور کر لیں۔ اس کے لیے امریکہ کا سب سے
جو امپورٹنٹ پپٹ ہے وہ رضا پہلوی ہے. جب عراق میں صدام حسین کے خلاف ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں تو موسوی ایک عراقی لیڈر ایگزائل میں تھا. وہ میرا جو این جی او ہے جنیوا میں, جس کے ذریعے میں جاتا تھا اور ایکریڈیٹیشن اور اسپیچز وغیرہ کرتا تھا, اس این جی او کا موسوی پریسیڈنٹ تھا. اور بعد میں جب صدام حسین کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو موسوی کو واپس بھیجا گیا تھا, اور وہ شاید پریسیڈنٹ بنا تھا یا پرائم منسٹر بنا تھا یا کوئی میجر پوزیشن پہ تھا. تو اسی طرح ایران سے رضا شاہ پہلوی جو کنگ تھا, اس کے بیٹے کو جو کہ 37 سالوں سے امریکہ میں رہ رہا ہے, اس کو تیار کیا جا رہا ہے. اس نے بھی فوراً اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ امریکہ کے پریسیڈنٹ کی مدد سے ہم اب اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں اپنے بہادر لوگوں کے لیے, اور آپ لوگوں کے اوپر اب ہے کہ کب آپ ٹیک اوور کرتے ہیں, اور ایران میں تبدیلی اب آنے والی ہے, اور ہم ایران کو بہت جلد ایک سیف کنٹری آپ لوگوں کے لیے بنا دیں گے. تو اوبویسلی ایک بات نظر آ رہی ہے کہ سول وار لمبا عرصہ اب ایران میں چلے گی اگر ریجیم چینج ہو جاتا ہے. عراق میں ریجیم چینج کو 25 سال ہو گئے بھائی. کون سا آپ نے وہاں پہ امن سکون لے آئے ہیں؟ صرف پیٹرول امریکہ کی ضرورت ہے. وہ عراق سے پیٹرول امریکہ پوری دنیا میں ٹریڈ کر رہا ہے, اور عراق کی ایک پپٹ گورنمنٹ ہے. وہاں پہ آئیسس اور بھانت بھانت کے ٹیررسٹ گروپ بنا کے امریکہ ان کو آکیوپائڈ رکھتا ہے. تو اب ایران میں بھی اتنا پیٹرول ہے, اور اس وقت پیٹرول کے سب سے بڑے پروڈیوسرز وینزویلا, ایران, عراق, سعودی عرب, امارات, کویت, یہ سب امریکہ کے کنٹرول میں آ چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے, اور لیکن زیادہ عرصہ یہ نہیں چلے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اینی وے یہ ایک لمبی سول وار ایران کی طرف ایران کے اوپر منڈلا رہی ہے, اور پہلے تو یہ ایئر اسٹرائکس کا نتیجہ دیکھیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے وقت بتائے گا. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں for all your support. Kindly keep supporting. Wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars.